جتنی بھی اس وقت ایسی شادیاں ہو رہی ہے چکر کی شادیاں، 99% شادیاں فیل ہو رہی ہے۔ ریئل میں کچھ ہوتا ہے اور نقلی دنیا میں کچھ ہوتا ہے۔ کسی کو پسند کیا، اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، وہ لڑکا کیسا ہے۔ سامنے وہ بن سور کے آیا، اپنے آپ کو اچھا دکھایا، بڑی اخلاق کی باتیں کی، اس نے پیار محبت کی باتیں کی اور بڑے بڑے وعدے کیے، پھر اس کے بعد شادی ہوئی ماں باپ کے مشورے کے بغیر، اور پھر ہمیشہ ہمیں تڑپنا پڑا۔ ان کے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے میسرہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی حضرت خدیجہ کے پاس کہ بڑے با اخلاق انسان ہیں، بڑے امانت دار ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے سوچا کہ ایسا شریف انسان، ایسا امانت دار انسان، کاش میری شادی ان سے ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پیغام قبول نہیں کیا، خاندان کے جو ذمہ دار تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ پیغام اپنے چچاؤں کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 7 بر اعظم کی جنہیں سرداری کرنی تھی اور اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، انہوں نے بھی کسی کا پیغام اپنی طرف سے قبول نہیں کیا، اپنے چچاؤں کے سامنے رکھا۔ تو چچاؤں نے مشورہ کیا، ان کو یہ پیغام مناسب لگا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا۔ دیکھ کر ہماری بہنوں نے پاکستانی ڈرامہ دیکھنا شروع کیا، تو پھر ان کی فکریں ہمارے گھروں میں اندر آ رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ ان ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے بات بات پہ خلا کیسے لی جاتی ہے، بات بات پہ شوہروں کو کیسے جواب دیا جاتا ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی کو ڈانٹ دیا کسی بات پہ، تو بیوی نے بھی شوہر کو ڈانٹ دیا۔ شوہر کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے کہ ساس سے کچھ انبن ہوئی تھی، شوہر نے کہا میری ماں سے معافی مانگو، بیوی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، تو شوہر نے ایک تھپڑ دے دیا اپنی بیوی کو۔ پھر شوہر کو احساس ہوا میں نے کچھ زیادہ ہی مارا، تو شوہر نے اپنی بیوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو پھر بیوی نے بھی غصے میں آ کے اٹھا کے شوہر کو ایک رسید کیا۔ آپ مجھے بتائیے، یہ سب ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے، تو ہماری عورتیں کیا سیکھیں گی؟ ہماری بہنیں بھی سیکھیں گی کہ شوہر اگر ہاتھ اٹھایا تو بیوی کو بھی ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے، اسلام کی تعلیمات نہیں کوئی شوہر بیوی پر ہاتھ اٹھائے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی تھپڑ مارنے کی۔ نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو کپڑا پہنیں گی پھر بھی ننگی ہوگی، بالکل ٹائٹ لباس پہننا، گردن کا حصہ کھلا ہوا ہو، یا برقع پہنے، نقاب پہنے تو آنکھ کا نیچے تک حصہ کھلا ہوا ہو، یا ایسا برقع پہنے کہ برقعے کے پیشانی کی طرف کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہماری بہنیں باہر جاتی ہیں تو مردوں کی نظریں ان پہ پڑ جاتی ہے۔ مائلات ممیلات، وہ عورتیں مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں جنت میں تو جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ جو لوگ چاہتے ہیں معاشرے میں فحش پھیلائیں، جو چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ان چیزوں کو رائج کریں، گندی چیزوں کو رائج کریں، عورتیں سوشل میڈیا پہ آئیں، عورتیں ٹک ٹاک پہ آئیں، عورتیں فیس بک پہ آئیں، عورتیں انسٹاگرام پہ آئیں اور لڑکوں کو اپنی طرف مائل کریں اور معاشرے میں بے حیائی پھیلائیں، ایسی عورتیں اور مرد کبھی دنیا میں بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی وہ خوش نہیں رہیں گے اور آخرت میں بھی خوش نہیں رہیں گے۔ اور شوہر بھی گھر پر نہیں ہے، وہ تو سعودی عرب میں کما رہا ہے، اس نے ٹک ٹاک میں اپنی ویڈیو بنانی شروع کی، اتنے فالوورز اس کے بڑھ گئے اور اتنے ویورز بڑھ گئے، لاکھوں ویورز، اور اس کے شوہر کو اس کی ویڈیو پہنچی۔ شوہر نے لاکھ سمجھایا، وہاں سے موبائل فون کے ذریعے سے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، اس میں کوئی فائدہ نہیں، لیکن بیوی کو ماننا نہیں تو نہیں ماننا۔ والدین نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل لا کر دے دیا، اپنی بچی کے ہاتھ میں موبائل چھوڑ دیا، منتھلی ریچارج بھی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی فکر ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی نامحرم نہیں آتا ہے، ہماری بچی محفوظ ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کی دہلیز سے وہاں پر لڑکا آ گیا، سوشل میڈیا کی دہلیز سے وہاں پر چکر شروع ہوا۔ ہمارا محدث بھی گوگل، ہمارا مفسر بھی گوگل، ہمارا علامہ بھی گوگل، صحیح ہے یا غلط ہم اس کو جانچ ہی نہیں سکتے۔ اپنے مقامی علماء سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا اتنا آسان ہے کہ ایک آدمی ممبر پر بیٹھ کے جو چاہے پھینکتا ہے، صحیح ہو غلط ہو، اور سننے والے وہ فیلڈر کی طرح ہے۔ کرکٹ ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ گیند کہاں جا رہی ہے، ایک بار گیند کو پکڑنی ہے اس کو۔ تو ہماری پبلک، ہماری عورتیں اور ہمارے مرد، وہ بیان کرنے والا جو پھینکتا ہے اپنے گھر میں رکھتا ہے،
اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ماشاء اللہ، اس وقت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج شہر بیندور میں مستورات کے لیے جو سمر کیمپ رکھا گیا تھا، ہماری بہنوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا، اپنی دین اور ایمان کی فکر کے لیے اپنی چھٹیوں کو صحیح گزارا اور دین حاصل کرنے کے لیے اور دینی علم حاصل کرنے کے لیے اس کلاس کو اٹینڈ کیا، اور آج اس کی انعامی تقریب کے موقع پر ہمیں مدعو کیا گیا ہے۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایسے کلاسز ترتیب دے کر ماشاءاللہ ہماری بہنوں میں کیسے دینی بیداری پیدا کی جائے اور تمام عالم تک دین کو پھیلانے کے لیے کیسی کوششیں کی جائے۔ ہمارے ذمہ داران اس کے لیے فکر مند ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کے لیے محنت کی ہے اور ہماری جن بہنوں نے اپنا وقت نکالا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آئندہ اسے جتنے بھی کلاسز رکھے جائیں دینی مقاصد کے لیے، ہماری بہنیں خود بھی شریک ہو جائیں اور ایک بڑی تعداد میں اپنی بہنوں کو شریک کرنے کی کوشش کریں۔ میری دینی اور ایمانی بہنیں، اس وقت جس دور میں ہم نے اور آپ نے آنکھیں کھولی ہے، وہ دور ایسا دور ہے جس دور کو ہمارے داداؤں اور پرداداؤں نے نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے جس دور میں آنکھیں کھولی ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس کے فائدے ایک طرف اور اس کے نقصانات دوسری طرف۔ اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن جو نقصانات اس سے پیدا ہو رہے ہیں ہم تمام لوگ اس سے واقف ہیں، اور مجھ سے زیادہ میری بہنیں جانتی ہیں کہ سوشل میڈیا نے کیسے ہمارے نوجوان مردوں اور نوجوان عورتوں کو دین کے راستے سے ہٹا کر دنیا کے راستے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ماشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھانے والے بھی ایک بڑی تعداد میں ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ ہم اس وقت اپنے علاقے میں بیٹھے بیٹھے، ہمارا اگر کوئی بیٹا امریکہ میں کام کر رہا ہے یا سعودی عرب میں کام کر رہا ہے یا دور دراز کے ممالک میں کام کر رہا ہے، تو روزانہ ہماری ان سے ملاقاتیں ہو سکتی ہے، فون پہ بات ہوتی ہے، ویڈیو کال کے ذریعے بات ہوتی ہے۔ تو ماں اپنے بیٹے کی خیر خیریت پوچھتی ہے، والد صاحب اپنے بیٹے سے ملاقات کرتے ہیں، بھائی بھائیوں کی ملاقات ہوتی ہے، بہنوں بہنوں کی ملاقاتیں ہوتی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، ورنہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ آدمی دور دراز علاقے میں کام کے لیے جاتا تھا یا تعلیم کے لیے جاتا تھا یا جاب کرنے کے لیے جاتا تھا، تو کسی رشتہ دار کے انتقال کی خبر اس کو تدفین کے بعد ملتی تھی، نہ اس کو جنازہ دیکھنا نصیب ہوتا تھا، نہ اگر وہ آنا چاہے تو اپنے علاقے میں آنے کا موقع ملتا تھا۔ تو ایک فائدہ، اور ایک فائدہ اگر لوگ چاہیں کہ دور دراز کوئی اچھا عالم ہے، صحیح عالم ہے، صحیح مفسر قرآن ہے، صحیح محدث ہے، صحیح کوئی فقیہ ہے، تو ہم اپنی علاقے میں بیٹھے بیٹھے ان کے دروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے قراء کی قراءت سے ہم مستفید ہوتے ہیں، حرمین شریفین کے قراء کی قراءت ہم سنتے ہیں،
تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اپنے علاقے میں بیٹھے بیٹھے دنیا کے دور دراز ممالک سے اگر کوئی چیز ہم کو خریدنی ہے تو آرڈر کر سکتے ہیں. یہ سب فائدے ہیں جو صحیح استعمال کرنا چاہیے ان کے لیے. لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. مجھ سے زیادہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارا کتنا وقت سوشل میڈیا میں گزرتا ہے. صبح اٹھنے کے بعد دعا کے بدلے ہماری نظر سب سے پہلے موبائل پر، کس کا کیا میسج آیا، کس نے مجھے کیا پیغام بھیجا. رات میں سونا ہے تو اللہم بسمک اموت و احیا کے بجائے موبائل پر ہماری نظر، موبائل دیکھتے دیکھتے ہمارا سونا. اسکول سے جیسے ہی گھر پہنچے سب سے پہلے موبائل ہاتھ میں. نہ ہم کو نیند کی فکر، نہ اپنے والدین کو وقت دینے کی فکر. روزانہ ہم کتنا وقت موبائل میں گزارتے ہیں ہم جائزہ لیں. 24 گھنٹے میں ہمارا کتنا وقت موبائل میں گزرتا ہے، سوشل میڈیا پر گزرتا ہے. اگر ہم زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزار رہے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کا حساب ہوگا. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. بندے کے قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے اپنی جگہ سے جب تک 5 سوال نہ کیے جائیں. ایک سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا. ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے زندگی کہاں پر گزاری؟ اگر ہم نے اپنی زندگی سوشل میڈیا میں ضائع کرنے میں گزاری، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، فیس بک میں اپنا فوٹو پوسٹ کر رہے ہیں، اس سے اللہ نہ کرے اپنے فرینڈ کو ہم نے اپنا فوٹوز بھیج دیا. ہمارے فرینڈ کے گھر میں وہاں بھی عورتیں ہوتی ہیں، اگر عورت ہے فرینڈ کے گھر میں ان کے بھائی ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہاں ان کے بھی کزن ہوتے ہیں. موبائل پر ان کی نظر پڑی تو پھر فتنے کا خطرہ ہے. نے میک اپ کیا اور اپنا فوٹو پوسٹ کیا فیس بک میں اور دیکھ رہے ہیں کتنے ہمارے ویورز بڑھ رہے ہیں، کتنے لائک کرنے والے بڑھ رہے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہیں سے فتنے شروع ہو جائیں گے. بسا اوقات موبائل میں ہے، رات میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک موبائل میں ہے، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، بینائی خراب ہو رہی ہے، آدمی ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے. ہیڈ اٹیک کے مریض بہت سارے سامنے آ رہے ہیں کہ فلاں کو اٹیک ہوا. ایک بڑی وجہ ڈپریشن اور اٹیک کی ہے کہ آج کل موبائلوں کا استعمال کوئی وقت متعین نہیں. رات میں سونے کے لیے جا رہے ہیں، چادر اوپر ڈال دیا اور موبائل ہاتھ میں، ہیڈ فون کان میں، اور پوری راتیں موبائل پہ. تو ہماری صحت کیسے اچھی رہے گی؟ رات میں نیند نہیں ہو رہی ہے، پھر صبح اٹھ کے اپنی اسکول میں جانا، کام کاج کے لیے جانا، تو ہماری زندگی خراب ہو رہی ہے، ہماری صحت بگڑ رہی ہے. اس کا اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت. اس وقت اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ہم نے اپنی صحت کا کیسے استعمال کیا؟ ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہم دین کے مسائل سیکھنے کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں، اپنی بچوں کی صحیح تربیت کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں. اس وقت صحت ہے، اللہ نہ کرے بڑھاپا آنے کے بعد یا بسا اوقات بڑھاپے سے پہلے ہماری صحت بگڑ گئی تو ہم کوئی نیک کام کرنے کا ہم کو زیادہ موقع اس وقت نہیں ملے گا. تو یہ ایک صحت اور ایک فراغت. ابھی ہم فارغ ہیں، اسکول سے گھر جا کر، اپنی کالج سے گھر جا کر ہم دین کے کام کے لیے اپنا وقت استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ وقت چلا جائے گا تو پھر افسوس کرنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں. تو ایک تو ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے، اس کے لیے وقت طے کرنا ہے. کون سے وقت ہم موبائل لیں گے اس میں دین کا کام کریں گے. اور دوسری بہت بڑی آفت اس وقت سوشل میڈیا پر سینکڑوں ویب سائٹ چل رہے ہیں مختلف مسالک کے. عیسائی لوگ اپنے بہت سارے ویب سائٹ کھولے ہوئے ہیں، قادیانی لوگ بہت سارے ویب سائٹ کھولے ہوئے ہیں، مستشرقین ان کے بہت سارے ویب سائٹ ہیں. اس کے علاوہ یہودیوں کے بہت سارے ویب سائٹ ہیں. حدیث کے منکر، قرآن کے منکر، ان کے بہت سارے ویب سائٹ ہیں. اب ہمیں پتہ نہیں کہ کون کس فکر کا ہے. ہم نے موبائل میں کوئی ٹاپک مار دیے، ہم کو سرچ کرنی ہے تو کسی
مولانا کی تصویر ہمارے سامنے آئی, ہم کو پتہ نہیں ہے کون سے مولانا ہے, کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, اور مسلمان ہے یا نہیں, ان کی فکریں ہمارے گھر کے اندر آ گئی ہیں. آج کل سوشل میڈیا اتنا آسان ہے کہ ایک آدمی ممبر پر بیٹھ کے جو چاہے پھینکتا ہے, صحیح ہو غلط ہو, اور سننے والے وہ فیلڈر کی طرح ہے. کرکٹ ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ گیند کہاں جا رہی ہے, ایک بار گیند کو پکڑنی ہے اس کو. تو ہماری پبلک, ہماری عورتیں اور ہمارے مرد, وہ بیان کرنے والا جو پھینکتا ہے اپنے گھر میں رکھتا ہے, اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. یہ معلوم نہیں اس نے کیا کہا, اس کی باتیں کیسی ہے, اس کی باتیں قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے مطابق ہے یا حدیث کے خلاف ہے, ہمارے مفتیان کرام نے اس کو صحیح کہا یا غلط کہا ہے. ایک بار ان کی باتیں ہمارے گھر میں آتی ہے اور ہمارے بچوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں, اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایک زمانہ ایسا آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. ایسے حالات آنے والے ہیں, صبح کے وقت آدمی مسلمان ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر بنے گا, شام کے وقت آدمی مسلمان ہے لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر. کیسے اس کا ایمان چلا جائے گا اس کو پتہ بھی نہیں. تو آج پتہ نہیں ہم میں سے کتنے صحیح مسلمان ہیں, ان کی فکریں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے. تو سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے تو اپنے علماء سے پوچھنا ہے کہ کس عالم دین کا ہم بیان سن سکتے ہیں, کس مفسر کی ہم تفسیر سن سکتے ہیں, کس محدث سے ہم حدیثیں سن سکتے ہیں, کن کے بیانات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج کل کیا ہوتا ہے, ہمارا محدث بھی گوگل, ہمارا مفسر بھی گوگل, ہمارا علامہ بھی گوگل. اپنے علماء سے دوری پیدا ہو رہی ہے. یہ ہم کو پتہ نہیں گوگل ہم کو کیا کیا بتا رہے ہیں, صحیح ہے یا غلط, ہم اس کو جانچ ہی نہیں سکتے. اپنے مقامی علماء سے دوری پیدا ہو رہی ہے. کتنے لوگ ایسے تھے ماشاءاللہ پہلے بیانات میں شریک ہوتے تھے, کتنے ہماری بہنیں تھیں دروس میں شریک ہوتی تھیں, لیکن جب سے سوشل میڈیا پہ ان کے وقت کا استعمال ہو رہا ہے تو سب کچھ سمجھ لیا کہ سوشل میڈیا کو ہمیں گھر میں بیٹھے بیٹھے چیزیں مل رہی ہے, ہمیں عالمات سے استفادہ کرنے کی کیا ضرورت, ہمیں درس قرآن میں شریک ہونے کی کیا ضرورت, حدیث کا درس سننے کی ہمیں کیا ضرورت, کیونکہ گھر بیٹھے بیٹھے ہم جیسی چاہے چیزیں حاصل کر رہے ہیں. تو میری بہنیں اپنے عالمات سے فائدہ اٹھائیے, جو صحیح عالمات ہیں, جو صحیح مفتیات ہیں, جو صحیح فقیہات ہیں, ان سے فائدہ اٹھائیے. یہ موبائل آپ کو علم نہیں دے سکتا, اس میں آپ اپنے علماء کے مشورے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, وہ بھی علماء کے مشورے سے احتیاط کے ساتھ. سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فتنہ اس وقت یہ ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل لا کر دے دیا, اپنی بچی کے ہاتھ میں موبائل چھوڑ دیا, منتھلی ریچارج بھی کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ بڑی فکر ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی نامحرم نہیں آتا ہے, ہماری بچی محفوظ ہے. لیکن سوشل میڈیا کی دہلیز سے وہاں پر لڑکا آ گیا, سوشل میڈیا کی دہلیز سے وہاں پر چکر شروع ہوا. بچیاں موبائل میں تعلیم حاصل نہیں کر رہی, وہاں پر چیٹنگ شروع ہوئی. اچھے گھرانوں کی یہ حالت, اللہ حفاظت کریں. ابھی چند دن پہلے ہمارے کرناٹکا میں یہ واقعہ پیش آیا, پتہ نہیں روزانہ کتنے سینکڑوں واقعات ایسے پیش آتے ہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت کریں. یہ ٹائمز آف انڈیا میں مضمون چھپا کہ ایک عورت وہ تو کرناٹکا میں اپنے سسرال کے گھر میں تھی, اس کے شوہر کو جاب مل گیا, سعودی عرب میں کمانے کے لیے چلا گیا. یہاں پر اس کی بیوی گھر میں, اس کے ہاتھ میں موبائل, اس کے اندر اللہ کا ڈر رہتا تو موبائل کا صحیح استعمال ہوتا. اس کی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی صحیح, تو گھر میں بھی خالی ہے اور شوہر بھی گھر پر نہیں ہے, وہ تو سعودی عرب میں کما رہا ہے. اس نے ٹک ٹاک میں اپنی ویڈیو بنانی شروع کی. نتیجہ یہ ہوا اتنے فالوورز اس کے بڑھ گئے اور اتنے ویورز بڑھ گئے, لاکھوں ویورز, اور اس کے شوہر کو اس کی ویڈیو پہنچی. شوہر نے لاکھ سمجھایا, وہاں سے موبائل فون کے ذریعے سے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو, اس میں کوئی فائدہ نہیں, لیکن بیوی کو ماننا نہیں تو نہیں مانی. بیچارہ شوہر کام کاج سے چھٹی لے کر اپنے علاقے چلا آیا, اور علاقے میں آ کر اپنی بیوی کو بڑی محبت سے سمجھایا کہ ایسا نہ کرو, موبائل کے پیچھے نہ پڑو, ویڈیوز کے چکر میں نہ رہو. لیکن بیوی چونکہ اس کو سوشل میڈیا کا نشہ لگ چکا تھا, ویڈیوز بنانے میں مزہ آ رہا تھا, اس نے کہا میں آپ کو چھوڑ سکتی ہوں, اپنے لاکھوں ویورز کو نہیں چھوڑ سکتی.
اتنا سمجھانے کے باوجود بالآخر طلاق کی نوبت آئی اور چھوڑنا پڑا، اپنے شوہر کو چھوڑنا پڑا۔ یہ ایک واقعہ نہیں، اللہ حفاظت کرے کتنے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ شوہر کی کیا غلطی ہے؟ بس بیوی کے ہاتھ میں موبائل چھوڑ دیا، اور بیوی اس کو پتہ نہیں تھا کہ وقتی مزہ ہے، وقتی مزہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ دنیا میں بھی ایسی عورتیں کبھی خوش نہیں رہ سکتی اور مرنے کے بعد بھی ناکامی ہے۔ آج کل ایک چیز یہ بھی دیکھی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ کسی نے بزنس ڈالا تو اپنی بزنس کی نشر و اشاعت کے لیے اور اپنی مارکیٹ کے فروغ کے لیے، اپنی تجارت کے فروغ کے لیے لڑکیاں سامنے آتی ہے، اور لڑکیاں انسٹاگرام میں ٹک ٹاک میں ویڈیو بناتی ہے اور کپڑوں کو دکھانے کے لیے اپنی چہرے لوگوں کو دکھاتے ہیں، میک اپ میں بن سنور کے آتی ہے۔ لڑکیاں کپڑوں کی بزنس نہیں کروا رہی ہیں، لڑکیوں کو دیکھ کے کئی لڑکے اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں، لڑکے لڑ کے لڑکی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ نوجوانی کا نشہ ہوتا ہے، ایک لڑکی کی تصویر دیکھ لی، وہ کپڑے نہیں دیکھ رہے ہیں دکان کے، وہ تو لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں اور لڑکیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے بعد میں والدین پریشان کہ ہم نے اپنے بزنس کو فروغ دینے کے لیے، اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے جس چیز کو ہم نے استعمال کیا، آج وہ چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ جو معاشرے میں فحش پھیلانا چاہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم الی آخر۔ جو لوگ چاہتے ہیں معاشرے میں فحش پھیلائیں، جو چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ان چیزوں کو رائج کریں، گندی چیزوں کو رائج کریں، عورتیں سوشل میڈیا پہ آئیں، عورتیں ٹک ٹاک پہ آئیں، عورتیں فیس بک پہ آئیں، عورتیں انسٹاگرام پہ آئیں اور لڑکوں کو اپنی طرف مائل کریں اور معاشرے میں بے حیائی پھیلائیں، ایسی عورتیں اور مرد کبھی دنیا میں بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی وہ خوش نہیں رہیں گے اور آخرت میں بھی خوش نہیں رہیں گے۔ ایسے کتنے واقعات ہو رہے ہیں، کتنی ہماری بہنیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، موبائل میں پتہ نہیں اپنا فوٹو شیئر کیا، فیس بک میں فوٹوز پوسٹ کیا، انسٹاگرام میں فوٹو شیئر کیا، اس کو کسی نے لائک کیا، پھر اس کے بعد ہائے وائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری بہنیں اپنے گھر والوں کے ہاتھ سے نکل گئی اور الٹی سیدھے چکر میں 2-3 دن کا مزہ لینے کے لیے ہمیشہ دنیا میں پریشان۔ جتنی بھی اس وقت ایسی شادیاں ہو رہی ہے، چکر کی شادیاں، 99% شادیاں فیل ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ریئل میں کچھ ہوتا ہے اور نقلی دنیا میں کچھ ہوتا ہے۔ کسی کو پسند کیا، اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، وہ لڑکا کیسا ہے، سامنے وہ بن سور کے آیا، اپنے آپ کو اچھا دکھایا، بڑی اخلاق کی باتیں کی، اس نے پیار محبت کی باتیں کی اور بڑے بڑے وعدے کیے، سبز باغ دکھائے، میں ایسا رہوں گا ایسا رہوں گا، اور ہماری بہن دھوکے میں آ گئی، اللہ حفاظت کرے۔ پھر اس کے بعد شادی ہوئی ماں باپ کے مشورے کے بغیر، اور پھر ہمیشہ تڑپنا پڑا۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر دنیا کے پیچھے بھاگ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو کبھی خوش نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یاد رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے، عین جوانی اور دنیا کے خوبصورت ترین انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، بڑی تاجر عورت تھی اور بڑی خاندانی عورت تھی، بڑی شریف عورت تھی، 40 سال کی عورت۔ ان کو پتہ چلا اس سفر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سفر میں چلے گئے ان کا مال لے کر، ان کے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے میسرہ۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی حضرت خدیجہ کے پاس کہ بڑے با اخلاق انسان ہیں، بڑے امانت دار ہیں، 1 روپے یہاں سے وہاں نہیں کرتے ہیں، بڑے شریف مزاج کے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے سوچا کہ ایسا شریف انسان، ایسا امانت دار انسان، کاش میری شادی ان سے ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پیغام قبول نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ اس وقت موجود نہیں تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے ماں کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تھے والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو اپنے گھر کے جو ذمہ دار، اپنے خاندان کے جو ذمہ دار تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ پیغام اپنے چچاؤں کی خدمت میں پیش کیا کہ فلاں عورت کا مجھے پیغام آیا ہے، آپ کیا کرنا ہے اس سلسلے میں مشورہ کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا کے سردار، 7 براعظم کی جنہیں سرداری کرنی تھی، اور اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب،
انہوں نے بھی کسی کا پیغام اپنی طرف سے قبول نہیں کیا، اپنے چچاؤں کے سامنے رکھا اور کہا کہ اگر مناسب ہے تو اس پیغام کو قبول کیجیے۔ تو چچاؤں نے مشورہ کیا، ان کو یہ پیغام مناسب لگا، تو نتیجہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا۔ تو یہ طریقہ، کوئی پیغام اپنے بڑوں کے سامنے رکھنا، وہ زیادہ جانتے ہیں ہمارے لیے کون سے خاندان کی عورت مفید ہے، کس اخلاق کی عورت مناسب ہے، عورتیں ہیں تو کس اخلاق کا مرد ہمارے لیے مناسب ہے، کون سا خاندان ہمارے لیے مناسب ہے، ان کے خاندانی مزاج کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ سوشل میڈیا کا ایک بڑا فتنہ اس وقت یہ ہے کہ آدمی سامنے سے تو ماشاءاللہ نمازی ہے، عورت تہجد کی پابند ہے، فجر کی نماز کی بھی پابند ہے، ماشاءاللہ بڑی باحیا ہے، پردے کا بھی بڑا اہتمام ہے، لیکن شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا میں تیرے تمام بندوں اور بندیوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، لیکن اللہ نے کہا تھا میرے اچھے بندے تیری گرفت میں نہیں آئیں گے۔ اچھے بندے جو اپنے آپ کی فکر کرتے ہیں، جن کے سامنے جنت رہتی ہے، جن کے سامنے اپنی آخرت رہتی ہے، یہ کبھی شیطان کی باتوں میں نہیں آتے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن شیطان حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا تھا، جب یہ بات سمجھنی بڑی مشکل تھی، فرمایا حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مجھے پتا ہے میری امت کے چند لوگ پیدا ہوں گے، اتنے بڑے عبادت گزار ہوں گے، امثال جبال تہامہ، اتنی عبادتیں لے کر آئیں گے جیسے تہامہ کے پہاڑ ہیں۔ تہامہ میں بہت سارے پہاڑ ہیں، اور آدمی کتنی بھی عبادت کرے پہاڑ جیسی اونچائی کو نہیں پہنچ سکتی ان کی عبادتیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ عبادتیں لے کر آئیں گے جیسے تہامہ کے پہاڑ، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری عبادتوں کو ضائع کرے گا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجئے کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جیسے راتوں میں عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادت کریں گے راتوں کی، لیکن اذا خلو انتہکوا بمحارم اللہ، جب یہ خلوت میں جائیں گے تو اللہ کے محارم کا ارتکاب کریں گے، حرام کردہ چیزیں کریں گے۔ تو صحابہ کے زمانے میں شاید یہ بات سمجھنی مشکل تھی، خلوت کا مطلب آدمی کمرے میں بیٹھ کے کمرے کو کنڈی لگا کے غلط کام کرے، لیکن آج کے زمانے میں سمجھنا آسان ہے کہ رات کا عبادت گزار، دن کا روزے دار، اس کے ہاتھ میں موبائل مل گیا، موبائل میں غلط چیزیں آ گئی، فحش چیزیں آ گئی، اس نے دیکھ لیا، شیطان نے اس کا پیچھا کیا، اس کے اندر وساوس پیدا کیے، دیکھو کچھ فرق نہیں پڑتا، آدمی فلمیں دیکھنے لگا، غلط سیریلز دیکھنے لگا، غلط ویڈیوز دیکھنے لگا، انسٹاگرام میں جا کے یوٹیوب پہ جا کے اسکرول کر رہا ہے، الٹی سیدھی تصویریں آ رہی ہے، تو وہاں سے اس کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ایسا وقت کیا ہوتا ہے، ہم کوئی دینی بیان سن رہے ہیں، کوئی اچھی چیزیں سن رہے ہیں، دینی بیان ہو رہا ہے یا تفسیر ہو رہی ہے، قرات سن رہے ہیں، درمیان میں کوئی ایڈ آ جاتا ہے، وہاں پر غلط تصویریں آتی ہے، برہنہ تصویریں ہوتی ہے کبھی کبھار، تو دیکھیے اس وقت اپنی نگاہوں کو ہٹانا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی سامنے جا رہا ہے نامحرم آ گیا ہم نے نگاہیں جھکا دیا، ایسا ہی نہیں، یہ حکم تمام جگہوں پر چلے گا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور مومن عورتوں سے بھی کہو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، خاص کر کے عورتوں کو بھی حکم دیا گیا اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ اگر نامحرم پر نظر پڑ رہی ہے اور ہم نے اپنی نگاہیں جھکائی، اللہ ایسی عبادت کا ہمیں موقع دے گا کہ اس عبادت میں مزہ آئے گا اور بہت بڑا ثواب ملے گا گناہوں سے بچنے کا۔ تو آج اگر کوئی غلط چیزوں سے بچتا ہے، سوشل میڈیا کی، موبائل کے اندر جو غلط فلمیں آ رہی ہے، غلط سیریل آ رہے ہیں، اس سے اگر بچتا ہے تو آج کا بڑا عبادت گزار۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تہجد پڑھو تو بڑی عبادت گزار ہو، تم واقعی میں عبادت گزار ہیں، بہت بڑا ثواب، لیکن کیا فرمایا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، بڑے عبادت گزار، سب سے بڑی عبادت گزار، حرام چیزوں سے بچو، تم سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں۔ ورنہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ نماز میں بھی شریک رہتے ہیں، بیانات میں بھی شریک رہتے ہیں، لیکن کمرے میں موبائل کو اس نے آن کیا،
غلط چیزیں آئی ہیں، آس پاس کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے اندر مست ہو گیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. آج کل دیکھو موبائل میں پاکستانی ڈرامے کے نام سے ہماری عورتیں وہ چیزیں دیکھتی ہیں. ہمیں کئی لوگوں نے ہم سے کہا کہ مولانا اس پر بات کیجئے کہ ہمارے گھر میں دینی ماحول تھا لیکن ہماری بہنوں نے پاکستانی ڈرامہ دیکھنا شروع کیا تو پھر ان کی فکریں ہمارے گھروں میں اندر آ رہی ہے. دیکھیے ہماری سوسائٹی برباد ہو رہی ہے، ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. ان ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے بات بات پہ خلا کیسے لی جاتی ہے، بات بات پہ شوہروں کو کیسے جواب دیا جاتا ہے. شوہر نے اپنی بیوی کو ڈانٹ دیا کسی بات پہ تو بیوی نے بھی شوہر کو ڈانٹ دیا. اور ہماری بہنیں ڈرامہ دیکھتی ہے تو پھر وہ بھی یہی سمجھتی کہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، ہمیں بھی رائٹ ہے شوہر کو ڈانٹنے کا. شوہر کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے کہ ساس سے کچھ انبن ہوئی تھی، شوہر نے کہا میری ماں سے معافی مانگو. بیوی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو شوہر نے ایک تھپڑ دے دیا اپنی بیوی کو. پھر شوہر کو احساس ہوا میں نے کچھ زیادہ ہی مارا تو شوہر نے اپنی بیوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو پھر بیوی نے میں غصے میں آ کے اٹھا کے شوہر کو ایک رسید کیا. اور پھر کیا ہوا، شوہر بیوی کے درمیان آپس میں دشمنیاں. آپ مجھے بتائیے یہ سب ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے تو ہماری عورتیں کیا سیکھیں گی؟ ہماری بہنیں بھی سیکھے گی کہ شوہر اگر ہاتھ اٹھایا تو بیوی کو بھی ہاتھ اٹھانا چاہیے. اور یہ یاد رکھیے اسلام کی تعلیمات نہیں کوئی شوہر بیوی پر ہاتھ اٹھائے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی تھپڑ مارنے کی. ڈرامے میں ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہے کہ شوہر مار رہا ہے. اگر وہ ڈرامے دکھانے والوں کا مقصد صحیح ہوتا تو وہ بتاتے وہاں پر یہ پیغام دیتے کہ شوہر نے جب بیوی کو تھپڑ مارا تو دوسرے لوگ آ کے شوہر کو سمجھاتے کہ بھائی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانی چاہیے، اسلام کا طریقہ نہیں، اسلام کی تعلیمات نہیں، بیوی سے معافی مانگو کہ آپ سے زیادتی ہو گئی. یہ سکھایا جاتا. وہاں پر کیا سکھایا جاتا ہے؟ شوہر نے اٹھا کر دے دیا، بیوی نے بھی ایک تماچا رسید کیا. کیا یہ زندگی پر خوش رہ سکتی ہے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ؟ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یہ تو صرف سیکس کا آلہ بن کے رہ جائے گا کہ بس بیوی کو استعمال کرو اور زندگی گزارو. یہ ڈرامے بھی دکھایا جاتا ہے. ڈرامے میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ اس کی سالی بن سور کے آتی ہے اپنی بہنوی کے سامنے اور بہنوی اپنی سالی پہ لٹو ہو رہا ہے، اپنی سالی کو پسند کر رہا ہے اور میک اپ وغیرہ کر کے وہاں پر سالیاں سامنے آتی ہے. تو یہاں کوئی مرد بھی وہ ڈرامہ دیکھے گا اپنی بیوی پہ اس کا دل نہیں لگے گا. وہ دیکھے گا بیوی کی شکل ایسی ہے، صورت ایسی ہے، ماشاءاللہ میں نے فلموں میں دیکھ لیا، ڈراموں میں دیکھ لیا کیا کیا خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں. تو ان ڈراموں سے فائدہ نہیں نقصان ہو رہا ہے. کتنی ہماری بہنیں اسلام سمجھ کر دین سمجھ کر ان ڈراموں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. بات بات میں ڈرامہ میں یہ بات دکھائی جاتی ہے کہ اگر کسی کو شوہر پسند نہ ہو تو سیدھا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. شوہر نے رات میں آنے میں تاخیر کی، بیوی نے تحقیق نہیں کی، بیوی غصے میں آئی، پولیس کمپلینٹ کر رہی ہے. یہ چیزیں ڈرامے میں دکھائی جا رہی ہے. میری بہنیں، ہماری بیٹیاں اگر یہ ڈرامے دیکھے گی تو ہمارے گھر کا ماحول کیا ہوگا؟ ہماری سوسائٹی تباہ برباد ہو جائے گی. یہ چیزیں ڈرامے کے ذریعے سے ہمارے گھر میں آ رہی ہے. ڈرامے میں ان کا نقاب دکھایا جائے، پردہ کرنے کا طریقہ کہ چہرہ کھلا ہوا ہے، بظاہر مسلمان عورت لیکن میک اپ کر کے سامنے آتی ہے، ان کا چہرہ ڈھانپا ہوا نہیں ہے، ان کے گردن کا حصہ نظر آ رہا ہے. ان کا چست لباس پہننا، ٹائٹ لباس پہننا ہماری عورتیں دیکھ رہی ہے، ان کے برقع پہننے کا انداز ہماری عورتیں دیکھ رہی ہے اور اس کو اسلام سمجھ کر اپنے گھر میں رہی ہے. یہ ساری چیزیں ڈراموں کے ذریعے سے ہمارے گھر میں آ رہی ہے اور ہماری سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. تو میری بہنیں، اسلام نے ہمیں کیا سکھایا، دین نے ہمیں کیا سکھایا، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی تمام عورتوں کی سردار فاطمہ. انتقال کے بعد فاطمہ کی عمر کیا ہے؟ تقریباً 24 سال، 24 ایئر کی نوجوان لڑکی. اور ان کو فکر کیا؟ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں اور اپنے شوہر کی اطاعت میں، اپنے والد کی خدمت میں، دین کی خدمت میں گزارنے والی عورت، شرعی پردے کا لحاظ رکھنے والی عورت جب بیمار پڑ گئی تو ایک فکر کہ میرے انتقال کے بعد مردوں کی نظر میرے کفن کے کپڑے پر پڑ سکتی ہے. اس زمانے میں جنازوں کو لے جایا جاتا تھا،
وہ تو ایک ٹیبل پر عورت ہو یا مرد ہو کفن کے کپڑوں میں جنازہ ہوتا تھا، اگر کوئی منافق عورت پر نظر کرنا چاہے تو پھر وہ دیکھ سکتا تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بڑی فکر مند تھی انتقال کے وقت کہ زندگی میں تو میں نے اپنی جسم کی ساخت پر بھی کسی کی نظر پڑنے نہیں دی، لیکن میرے انتقال کے بعد جب میرا جنازہ لے جائے گا تو یہاں منافق بھی ہے، ان کی نظر میرے جسم پر پڑ سکتی ہے۔ تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، حبشہ ہجرت کر کے آئی ہوئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک طریقہ ہے۔ حبشہ میں عورتوں کے جنازے لے جانے کا طریقہ یہ تھا کہ ٹیبل کے کنارے لکڑیاں وغیرہ لگا دی جاتی تھی اور اس کے اوپر سے اور ایک کپڑا بچھایا جاتا تھا، اس سے پیٹی جیسی شکل بنتی تھی۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس نے حضرت فاطمہ سے کہا، بہن پریشان نہ ہونا، تمہارے انتقال کے بعد ہم تمہارے جنازے کو جیسے حبش میں لے جایا جاتا تھا اس شکل میں لے جائیں گے۔ تو یہ فکر کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت، اور اللہ نے اس جنت کی عورتوں کی سردار کی فکر اتنی قبول کی، آج ساری دنیا میں جتنے بھی عورتوں کے جنازے لے جائے جاتے ہیں وہ برابر پیٹی کی شکل میں لے جائے جاتے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فکری تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کی تربیت کیسی کی تھی؟ آج کل کیا ہوتا ہے کہ شوہر دن بھر کمپنی میں کام کرتا ہے، وہاں بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جب رات میں گھر میں آتا ہے بیوی کو وقت نہیں دیتا۔ بعض بیویوں کی بھی یہ حالت ہے، بعض عورتوں کی بھی یہ حالت ہے، شوہر دن بھر تھکا ہوا ہے، کمپنی میں کام کر کے آتا ہے، آنے کے بعد سکون چاہتا ہے گھر میں بیوی بچوں سے بات کریں، لیکن یہاں آنے کے بعد بیوی موبائل میں ہے، کام کاج کر رہے ہیں، واٹس ایپ میں ہے، فیس بک میں ہے، انسٹاگرام میں ہے، ٹک ٹاک میں ویڈیو بنا رہی ہے، تو پھر وہاں پر بدگمانی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ کبھی شوہر کے ہاتھ میں موبائل مل جاتا ہے بیوی کا، اس میں اگر کسی نامحرم کی تصویر دیکھی تو پھر شوہر کا دل اتر جاتا ہے، شوہر پسند نہیں کرتا اپنی بیوی سے بات کرنا۔ تو یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا طریقہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے، ہر 2-3 دن میں ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر دروازے کے پاس آتی، سلام کرتی، اپنے والد صاحب کا ہاتھ مبارک لیتی، اس کو بوسہ دیتی، پہلے اپنے والد صاحب کو بٹھاتی اور پھر بیٹھتی۔ اور یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ ملاقات کے لیے آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 بر اعظم کے سردار، دنیا آخرت کے سردار، اتنی بڑی ذمہ داریاں، لیکن بیٹی کی تربیت کی فکر دیکھیے، بیٹی جیسے ہی گھر میں آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے، دروازے کے پاس جاتے، ہاتھ لیتے، اس کو بوسہ دیتے، پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے پھر بیٹھتے۔ یہ طریقہ تھا تربیت کا، اپنی بیٹی کو وقت دیتے۔ اپنے نواسوں کو وقت دینے کا طریقہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں اپنے آپ کو سواری کی طرح بناتے اور حسن حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی پیٹھ پر سوار کرتے۔ یہ محبت تھی بچوں سے، بچوں کی تربیت تھی، اپنی بیٹی کی تربیت تھی۔ تو میری بہنیں، اس وقت ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے ماں باپ کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی شادی شدہ ہے تو آپ اپنا جائزہ لیں، آپ اپنے شوہر کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں، اپنی بچوں کی دینی تربیت کے لیے کتنا ٹائم دے رہے ہیں، یا پھر ہم روزانہ سوشل میڈیا پر، بچہ اسکول سے آیا ہم اپنے موبائل میں، بچہ عصر بعد اپنی ماں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، ماں سے کچھ پوچھ رہا ہے، ماں موبائل دیکھتے ہوئے بول رہے ہیں، ہاں بولو بولو کیا بول رہے ہیں بولو، پوری توجہ موبائل پر۔ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، کتابوں میں آتا ہے، صحیح کتابوں میں، مستند کتابوں میں آتا ہے، جب کوئی بات کراتا تو پوری طرح مڑ جاتے ہیں، صرف چہرہ نہیں موڑتے، پورا مڑ جاتے اس کی طرف، بائیں جانب کوئی ہوتا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا طریقہ تھا۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ دین سیکھنے والی عورتیں ہیں، آپ یہ فکری لے کر یہاں سے جائیں، ان بہنوں کو سمجھائیے محبت سے جو رات دن موبائل میں رہتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ تو اچھی عورتیں ہیں، دینی فکر کی حامل ہیں، یہاں سمر کلاس میں آنے کا مقصد آپ کے پاس بڑے عزائم ہیں، آپ کے پاس داعیانہ مزاج ہے، یہ دینی پیغام پہنچائے ان کے پاس کہ سوشل میڈیا کا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دو قسم کے جہنمی لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا. ایک ایسے ظالم حکمراں جن کے ہاتھ میں ہمیشہ ڈنڈے رہتے ہیں, لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, جو لوگوں کو مارتے ہیں. اور ایک نساء کاسیات عاریات, ایسی عورتیں جو کپڑا پہنے گی پھر بھی ننگی ہوگی, بالکل ٹائٹ لباس پہننا, گردن کا حصہ کھلا ہوا ہو, یا برقع پہنے, نقاب پہنے تو آنکھ کا نیچے تک حصہ کھلا ہوا ہو, یا ایسا برقع پہنے کہ برقعے کے پیشانی کی طرف کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے. ہماری بہنیں باہر جاتی ہیں تو مردوں کی نظریں ان پہ پڑ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائلات ممیلات, وہ عورتیں مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں. اور فرمایا ان کے سر پر کأسنمۃ البخت, بالوں کا جو گچھا ہوگا وہ بختی اونٹنی کی طرح ہوگا, یعنی کپڑا وغیرہ لگا کر اپنے بال کو عجیب طریقے سے اونچا کرنا تاکہ لوگوں کی نظر پڑے, وہ خوبصورت نظر آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں جنت میں تو جانا دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. تو میری بہنیں, اگر آپ کی شادی ہوئی تو اپنے شوہر کے لیے خوب میک اپ کریں, اچھا سے اچھا آپ نظر آئیں. اپنے بہنوں کے لیے آپ خوبصورت بن سکتی ہے, اپنی امی کے سامنے, اپنے ابا کے سامنے آپ اچھے کپڑے میں پردے کے ساتھ رہ سکتی ہیں. لیکن یہ آپ کے فوٹوز کسی مرد کے موبائل میں پہنچ جائے, آپ کی سہیلی کے موبائل میں پہنچ جائے, آپ کے فرینڈ کے موبائل میں پہنچ جائے, تو پھر نتیجہ یہ ہوگا وہاں سے غلطی سے بھی اگر دوسروں نے دیکھ لیا تو جتنے لوگ دیکھیں گے گنہگار آپ بھی ہوگے. وجہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی پوسٹ رکھا اسٹیٹس پر, چاہے اپنی تصویر ہو یا دوسروں کی تصویر ہو, جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے ساروں کا گناہ آپ کے سر پر. دنیا میں سب سے پہلا مرڈر ہوا حابیل کا, مرڈر کرنے والا قابیل تھا. قابیل اچھا انسان نہیں تھا, آدم علیہ السلام کے دو بیٹے. حابیل بہت اچھا انسان تھا, دیندار تھا, دینی مزاج کا حامل تھا. قابیل شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک دنیا میں جتنے بھی مرڈر ہوں گے سارے قتل کا ایک حصہ قابیل کے سر پہ رہے گا, کیونکہ سب سے پہلے مرڈر کرنے کا رواج قابیل نے دیا. تو اگر ہم نے کوئی پوسٹ کیا موبائل پر, اسٹیٹس پر, کوئی غلط تصویر رکھی, ہم نے میوزک رکھی, ہم نے گانے رکھے, جتنے لوگ ہماری زندگی میں ہمارے مرنے کے بعد اس کو دیکھتے رہیں گے ایک گناہ جاریہ ہوگا. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پورا گناہ رکھنے والے کے سر پر, اور جو اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اس کے بھی گردن پر اس کا گناہ لکھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ گناہ جاریہ ہماری وجہ سے لوگ گمراہ ہو جائیں, لوگ مزے لے لیں تو رکھنے والے کو گناہ ہوگا. یہ ہمارے اعضاء امانت ہے. اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا, قیامت کے دن ایک وقت وہ آئے گا اللہ تعالی ہماری زبان پر مہر لگائے گا. دنیا میں زبان بات کر رہی ہے, ایک وقت وہ ہوگا زبان بات نہیں کرے گی. اللہ تعالی ہماری آنکھوں سے کہے گا کہ آنکھ بتا تو نے دنیا میں کیا کیا, کیا کیا غلط چیزیں تو نے دیکھی. آنکھ بتائے گی میں نے کتنی فلمیں دیکھی, میں نے کتنے ناچ دیکھے, کتنی گندی چیزیں دیکھی, کتنی حرام چیزیں دیکھی. اللہ ہمارے کان سے پوچھے گا کان بتا تو نے کتنی حرام چیزیں سنی, کتنی میوزک سنی. کان بتائے گا کہ ہم نے اتنی چیزیں سنی. ہمارے اعضاء سے پوچھے گا. تو میری بہنیں, آخر میں اللہ تعالیٰ زبان کی مہر کھول دے گا تو زبان اپنے اعضاء کو ڈانٹے گی, کہے گی اے کان, اے آنکھ, تجھے کیا ہوا تھا, تو نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ ہم نے تمہارے مزاح کے لیے کام کیا تھا, تم نے ہمارے خلاف گواہی دی. اعضاء کہیں گے اللہ ہم سے بلوا رہا ہے. تو میری بہنیں اپنے اندر تقویٰ رکھیں, اللہ کا خوف رکھیں. آج ہمارے پاس زندگی ہے, آج صحت ہے, چند سال ہوں گے ہم بوڑھے ہو جائیں گے. دنیا میں ہم عائش کر رہے ہیں, مزے اڑا رہے ہیں, گانے میوزک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پتہ نہیں موت کب آ جائے گی, پھر قبر میں کس کے سامنے ہم کو منہ دکھانا پڑے گا؟ اللہ کو منہ دکھانا پڑے گا. قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا پڑے گا. قبر میں جاتے چند دن کے بعد ہمارے سارے گوشت ختم ہو جائیں گے, ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائے گی.
تو دنیا کی چند روزہ مزے کے خاطر اگر ہم اپنے آخرت کو برباد کریں گے تو ہم سے بڑے بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ ایک چند پیغام تھے میرے بہنوں کے لیے، ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں ماشاءاللہ آئندہ جب بھی یہاں پر سمر کلاسز ہو جائے تو اتنی تعداد نہیں بلکہ اس سے ڈبل ٹبل تعداد رہے گی ماشاءاللہ۔ بڑی خوشی ہوئی، ایک بڑی تعداد میں ماشاءاللہ ہمارے شہر بیندور میں کلاس کو اٹینڈ کیا۔ یہاں کے ذمہ دار ابھی بتا رہے تھے ماشاءاللہ آئندہ اور کوئی خصوصی کیمپ رکھنے کا ان کا ارادہ ہے، اور انہوں نے خاص کر کے درخواست کی کہ ہماری بہنوں سے درخواست کریں آئندہ جب بھی یہ تاریخ کا اعلان کیا جائے گا سمر کلاس رکھی جائیں گے یا کسی دوسرے کیمپ کے نام سے کلاس رکھی جائیں گے انشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں ہماری بہنیں اپنی بہنوں کے پاس جا کر محنت کرے گی، بڑی تعداد میں ہماری بہنیں یہاں پر آئے گی ماشاءاللہ۔ یہاں شبینہ مکتب کا نظام چل رہا ہے، ہماری بہنوں کے لیے مسائی مکتب ہے، عصر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی سن کر، ایک بڑی تعداد عورتوں کی ماشاءاللہ نوجوان لڑکیوں کی یہاں پر قرآن سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے عصر بعد آتی ہے، لیکن مردوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ ہمارے نوجوان اور چھوٹے بچے یہاں پر مغرب بعد ان کے لیے جو نظام ہے وہاں پر بڑی کم تعداد میں، بہت کم تعداد میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی بہنوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو چھوٹے بچے ہوں آپ اپنے بھائیوں پر محنت کریں، اپنے رشتہ داروں میں جا کر بتائیں کہ مغرب سے عشاء تک یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں دین عقائد سکھائے جاتے ہیں، دین کی باتیں سکھائی جاتی ہے ماشاءاللہ۔ قرآن کی تعلیم دنیا میں سب سے بڑی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم یہی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ آج سے ہماری بہنیں یہاں کے چھوٹے بچوں پر بھی محنت کرے گی، بڑی تعداد میں ہمارے بچے یہاں آ کر دین سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، حدیث سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے ہماری قبر جنت بن جائے گی انشاءاللہ، ہماری آخرت بن جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو خوش رکھے، آخرت میں بھی خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جتنے ذمہ داران نے سمر کلاس کے لیے کوشش کی، ہماری جتنے بہنوں نے اپنا وقت دیا کام کاج چھوڑ کر یہاں پر آئی، اور جتنوں کا بھی حصہ ہے یہاں پر فکروں میں حصہ ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا دین سیکھنا سکھانا تا دم حیات باقی رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔